بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ گارڈ کا فون آیا کہ سر کسی کالج کی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے کہ مجھے ملا دو، مجھے کام ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا واپس بھیج دو، کہو سب مصروف ہے۔ کچھ دیر بعد میری CCTV کیمرے کے اسکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ گئی کیوں نہیں؟ وہ بولا سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر ہی جاؤں گی، ورنہ 5 بجے تک یہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے آؤ، وہ لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد بچی نے اجازت طلب کی تو میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر ایک نظر ڈالی تو سفید یونیفارم میں تھی اور یونیفارم پرانا ہونے کی وجہ سے پلاٹ مائل تھا، جوتوں پر مٹی تھی اور جوگر بھی شاید آخری مراحل میں تھے۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھا تو ہونٹ خشک اور ماتھے پر دوپٹے کے نیچے پسین نشانات گرمی اور مٹی کی وجہ سے تھے۔ بچی نہایت خوبصورت تھی۔ موسم کی تمازت سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے، یا شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہی تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی دیا جو اس نے شکریہ ادا کیا اور پی لیا۔ جی بیٹا، کیوں فساد کر رہی ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی سر مجھے پتا چلا ہے کہ NGO بچوں کی تعلیم کے خرچ اٹھاتی ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا ہر NGO یہ کام نہیں کرتی بلکہ مخصوص ادارے ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بولی مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنا BBA مکمل کرنا ہے اور MBA بھی کرنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے اس NGO کا پتہ دیں جو پڑھائے اور فنڈ دیں۔ ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن انڈورمنٹ فنڈ کا قیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکرٹری میرا پرانا دوست تھا، لیکن مجھے نیچے کے اسٹاف کی حالات کا علم تھا، اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ تم چائے پیو گی؟ اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں نے چائے منگوائی اور بسکٹ بھی منگوائے۔ وہ بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی۔ چائے پینے کے دوران وہ کہنے لگی سر اگر آپ مجھے سیمیسٹر کی فیس دے دیں تو میں آپ کے آفس میں بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ سن کر مسکرانے لگا۔ وہ حلف نامے پر دستخط کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولی IG آفس میں ہوتے تھے، ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ کر لیا، اب بیٹیوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ IG آفس کا بندہ ایسا کہے، یہ کوئی 2 نمبری ہوگی بچی کی، ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا؟ دوسرا میں نے سوچا کہ یہ بچی جذباتی ہے، شکر ہے کہ یہ میرے پاس آئی، اگر کسی اور کی ہتھے چڑھتی تو شاید آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھاتا اور ان کی آنکھوں کی چمک اب ختم ہو جاتی۔ میں بہانہ بناتے ہوئے بولا میں اپنے صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں اور تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ BBA کی فیس مکمل کرا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل آپ کے ابو آئیں اور مجھ سے ملیں اور ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں۔ وہ تو خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کی معصومیت مسکراتے ہوئے اور نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو آواز دی کہ شاہدہ یہ بچی کل آئے گی، اس کو مجھ سے ملوا دینا، اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لو۔ میرا یہ پیمانہ تھا کہ اگر کل اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں 11 بجے آفس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا کہ سر وہ بچی 10 بجے سے اپنے والد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا اسے بلاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی اردو سپیکنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتا چلا کہ وہ کسی عہدے پر IG بلوچستان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ کے حالات خراب تھے، سکولوں میں ترانہ تک نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کہ پاکستان دشمن اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے، لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کو ترجیح دینے والے نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نانے شبینہ کا بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس لیے بھی لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک MA کر کے ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا BA کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھ سکتا تو یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ اپنے طور پر MBA کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سیمیسٹر کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔
یونیورسٹی کے اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتے کہ نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہی ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، نہ ہی نیٹ، اور جس کے پاس تیاری کر سکے جی پی اے کہاں سے آئے گی؟ اس کو کوئی سہولت ملے تو ہی کام ہو۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائیں۔ اس بچی کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ میں نے اپنی سیکرٹری کے ذمہ لگا دی کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر دینا۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف ایم بی اے فائنانس کے داخلے فیس کے لیے وہ بچی آئی، اور پھر ایک سال تک صرف ایک میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بچی پھر آئی، پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگی، سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں۔ لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے سٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی، بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں۔ آپ میرے ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ایک شرط پر دوں گا، جیسے ہی تیری نوکری لگے گی میری تمام فیس، ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب کہا ہے تو پھر بے فکر ہو کر پڑھو۔ جب وہ چلی گئی، شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا، اب کیا کر دیا تو نے؟ وہ ہنسی اور کہا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد بولی، سر اب چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا، بیٹیاں تو جانے کے لیے انسان پالتا ہے، بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی، جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکا نیوی میں ہے، اور میری شادی کے بعد ہم کراچی چلے جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، دعا دی، فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل دیکھو کہ بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا تھا، اور ایک اچھے سلجھے ہوئے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ کراچی کے سٹریٹ کرمنلز نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر میں زندگی کے معمولات میں الجھتا گیا، اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا، السلام علیکم، میرا نام بطول ہے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا، کیونکہ شاید ان 15 سالوں میں جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا، مجھے یہ یاد آتی رہی۔ ایک انجانی خوشی میں میں نے اس سے پوچھا، بطول جو کوئٹہ میں ایم بی اے کر رہی تھی؟ اس نے کہا، جی سر، میں وہی بطول بول رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کو نوکری چھوڑے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹیکٹ مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا۔ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی، سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کے 5ویں بڑی آئی ٹی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 11 سال کی میری بیٹی بھی ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل جیسے پہلے دن مل کر ایم بی اے کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ میں شاید بھول چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ بولی، سر آپ نے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائیں تو کسی اور بچے کو ایم بی اے کرا دینا۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا۔ وہ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑی تھی۔ جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لی تھی۔ میں نے اس کے کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے ارینجمنٹ کیسے کرے،
اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوانوں کو ہمارے ملک کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، میڈم میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمیسٹر کی فیس اسے دے دی، اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رقم اکٹھی کرنے میں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اس ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کے جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اسے میری باتوں کا یقین نہ آیا۔ کہنے لگا، میڈم آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ صفت انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر بھی ایسا ہی ایک احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا۔ سر کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے آفس آیا۔ اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آ گئی اور میں اس نتیجے پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ سر میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں IT سیکٹر میں آگے پڑھنے میں مدد کی، اور سر میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں یہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھ لوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولی، مجھے 1 ماہ قبل برین ہیمریج ہوا ہے، ورنہ میں خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی۔ اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، لکھ اور بول زیادہ نہیں سکتی، اس لیے دعا کریں۔ میں نے کہا، تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو، تمہاری کہانی ہرگز نہ لکھتا۔ جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کے لیے کیا وہ نہ بتایا ہوتا تو تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، یعنی 5 خاندان۔ تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو، ایک انمول لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ایسی انمول بچی بلکہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ خدا را ایک صحت مند اور بابرکت زندگی نصیب کرے، اور اب جس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی ایک پرسکون اور خوشحال گھریلو آسانیوں کی ہو، الہی آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ایک شمع سے کئی شمعیں روشن ہوتی چلی جائیں اور ساقی کوثر کے حوض پر ان کی محبت میسر آ جائے۔ عظیم باکسر محمد علی کی شخصیت ایسی ہے کہ جب وہ کسی بھی محفل میں جاتے تو ہر شخص ان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ لوگ محمد علی باکسر کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت، شہرت، دولت، ایک بڑے نام، بڑی شخصیت سے نوازا ہے۔ اس شخص پر قسمت اس طرح مہربان ہوئی کہ کوئی بھی شخص جس چیز کی خواہش کر سکتا ہے اس انسان کو وہ ہر چیز میسر ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ محمد علی باحیثیت انسان بہت ہی عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ ایک دفعہ محمد علی ایک مشہور امریکی ریسٹورنٹ ایلیگنٹ نیو یارک ڈائننگ میں کھانا کھانے گئے۔ محمد علی دنیا کے ان چند بڑے ناموں میں سے ایک ہیں جو اپنے ساتھ باڈی گارڈز نہیں رکھتے تھے۔ محمد علی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، انہوں نے اپنے سر پر ہوڈی پہن رکھی تھی جس سے ویٹر ان کو پہچان نہ سکا۔ ویٹر آیا، اس نے محمد علی سے آرڈر لیا اور واپس چلا گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ ریسٹورنٹ میں ایک فیملی کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک وہاں موجود ایک ویل ڈریس آدمی نے زور سے چلانا شروع کر دیا اور ویٹر کو لیٹ کھانا لانے پر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ کچھ دیر ویٹر نے برداشت کیا لیکن وہ شخص مسلسل گالیاں دیتا رہا۔ اتنی دیر میں مینیجر بھی اس ٹیبل پر پہنچ گیا۔ وہ مینیجر بھی بجائے اس شخص سے کچھ کہنے کے لیے بولتا، اس نے بھی الٹا ویٹر پر ہی چڑھائی کرنا شروع کر دی۔ یہ سارا ماجرا محمد علی باکسر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ویٹر سے برداشت نہ ہو سکا تو اس نے چند سخت جملے اس شخص کو سنا دیے، جس پر وہ شخص غصے سے مشتعل ہو کر
इस वेटर को थप्पड़ मार देता है, जबकि मैनेजर इस फैमिली को कुछ भी नहीं कहता, उल्टा वेटर को ही खामोश रहने के लिए कहता है। इस सारे माजरे को देखते हुए मोहम्मद अली अपनी जगह से उठते हैं और उस टेबल पर पहुंच जाते हैं जहां पर वेटर, मैनेजर और वो फैमिली मेंबरान खाना खा रहे होते हैं। मोहम्मद अली को देखते ही वो शख्स मोहम्मद अली से ऑटोग्राफ का कहता है, तो मोहम्मद अली उस शख्स से कहते हैं कि आप मुझसे ऑटोग्राफ क्यों लेना चाहते हैं? तो वो कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मोहम्मद अली ने उस वक्त तारीखी जुमले कहे और कहा कि तुम हरगिज़ मेरी इज्जत नहीं करते, क्योंकि अगर मैं इस वेटर की जगह होता तो तुम मेरे साथ भी यही सलूक करते जो तुमने इस वेटर के साथ किया है। लिहाजा मोहम्मद अली बगैर ऑटोग्राफ दिए और बगैर कुछ खाए पिए एक बहुत बड़ा मैसेज इस शख्स और होटल इंतज़ामिया के लिए छोड़कर वापस लौट गए। इस हकीकी वाक़या से ये बात वाज़ेह होती है कि लोग आपकी इज्जत नहीं बल्कि आपके ओहदे, आपके स्टेटस, आपकी शोहरत, आपके बड़े नाम की इज्जत करते हैं, ना कि अच्छे इंसान की। क्योंकि एक गरीब इंसान चाहे वो उम्दा अखलाक का मालिक हो, नेक हो, इसकी लोग इतनी इज्जत नहीं करेंगे अगर वो गरीब है तो। इसी तरह एक दिन मोहम्मद अली ने एक तजर्बा किया। मोहम्मद अली एक बेघर शख्स के हुलिया में केंटकी शहर की एक फुटपाथ पर बैठ गया। सारा दिन लोग मोहम्मद अली के पास से गुजरते रहे, किसी ने इसकी तरफ देखना तक गवारा ना किया। हत्ता कि मोहम्मद अली ने हाथ में कागज का बना एक बैनर भी उठा रखा था जिस पर यह लिखा था कि हेल्प मी, मैं बेघर हूँ, मेरे पास छत नहीं है, लिहाजा मेरी मदद कीजिए। इसके बावजूद किसी ने भी इनकी तरफ तवज्जो ना दी। जिसने देखा उसकी नज़र में भी बस हकारत ही थी। मोहम्मद अली खुद कहते हैं, सिवाय एक रहम दिल खातून के जिसने इसकी मदद के लिए कुछ डॉलर्स इसे दिए, तो इसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए, क्योंकि और किसी ने दिन भर इनकी तरफ देखना तक गवारा ना किया, इन्हें कोई लिफ्ट तक ना कराई। शाम को मोहम्मद अली ने जब यह तजर्बा ख़त्म किया तो घर जाने की बजाय शहर के फुटपाथों पर आबाद बेघर लोगों में एक $1000 बांटना शुरू कर दिए। आज मोहम्मद अली को ऐसे बेयारो मददगार लोगों की आंखों में जो शुक्रगुजारी नजर आई, उस शुक्र का हिसाब मोहम्मद अली को मालूम हो चुका था। इस तजर्बे के बाद मोहम्मद अली ने अपना मुख्तसर सा लुब्बे लुबाब बयान किया कि नेमत का शुक्र तब होता है जब ये मौजूद होती है। हम अक्सर इसे अपना कमाल समझकर शुक्र करना भूल जाते हैं। आजमाइश में जब नेमत छिन जाती है तब हम वही होते हैं, लेकिन हमारी दुनिया बदल जाती है, लोगों की नज़रें और रवैया बदल जाता है। आज अगर वक्त आप पर मेहरबान है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, तो इसे अपना कमाल समझने की बजाय इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। शुक्र से नेमतों में बरकत होती है, वरना आजमाइश में तो लोग मोहम्मद अली जैसे अजीम बॉक्सर को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिसे एक ज़माना जानता है और पूरी दुनिया में इनका एक नाम है, शोहरत है, इज्जत, दौलत, हत्ता कि दुनिया की हर नेमत से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। बज़ाहिर लोग इन पर जान छिड़कते हैं, लेकिन जैसे ही हुलिया बदला सारी दुनिया बदल गई। मोहम्मद अली का तारीखी जुमला हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगा कि किसी भी 5 स्टार होटल या छोटे से होटल में अगर किसी वेटर के साथ कोई शख्स बदतमीजी करता है तो अगर मैं उस वेटर की जगह होता तो वो शख्स मेरे साथ भी वही रवैया अख्तियार करता। बदकिस्मती से आज लोग लोगों से भलाई नहीं करते, बल्कि लोग किसी भी दूसरे शख्स की अजमत, इसके ओहदे, इसके वक़ार को इज्जत देते हैं, ना कि इंसान को।